لوگ کہتے رہتے ہیں رافضی ذہنیت کے اور نیم رافضی ذہنیت کے بھی کہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے اور پھر یہ زیادتی ہوئی۔ اس مسئلے کو شیعہ نے اپنا بنیادی امامت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، دین کی بنیاد اسی مسئلہ کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس مسئلے کو اس طرح اچھالتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی حقیقت ہے اور لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں اور ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن کے اندر اس حقیقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسی احادیث جن سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھائی یا ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ بیان ہوتا ہے، اسے خلافت میں لے آتے ہیں، امامت میں لے آتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان احادیث سے کیا خلافت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے؟ تو اس مسئلے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا خلیفہ، اپنا وصی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ یہ وضاحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہتر دے سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں، اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4447 نمبر پر، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات سے پہلے جب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حال احوال، اور اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بیماری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، کیونکہ میں عبد المطلب کے خاندان کو جانتا ہوں، میں ان کے چہرے سے پہچان جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہیں گے، اس لیے ہم چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہتے ہیں کہ اگر خلافت ہمیں دینی ہے، امارت ہمیں دینی ہے تو لوگوں سے فرما دیں، اور اگر کسی اور کو بنانا ہے ہمارے اوپر خلیفہ یا امیر تو اس کو ہمارے بارے میں وصیت کر دیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ چچا آپ کو پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بارے میں کہہ دیا ہے، مجھے اپنا وصی خلیفہ بنا دیا ہے؟ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قطعاً نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا آج، تو اس کے بعد تو ہمیں پھر کبھی کوئی خلیفہ بنائے گا ہی نہیں، کوئی امارت دے گا ہی نہیں، کوئی عہدہ دے گا ہی نہیں، اس لیے اللہ کی قسم میں نہیں جانے والا۔ تو کیا صاف ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا یہ بات کرنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا خلیفہ یا وصی نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازماً کہتے کہ چچا مجھے تو بنا دیا ہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات نہ کرتے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلنا چاہیے، بلکہ وہ بھی جانتے ہوتے کہ ان کے بارے میں یہ بات ہو چکی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے اپنا وصی بنایا ہے، نہ خلیفہ بنایا ہے، نہ مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ یہ جو شیعہ ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ من گھڑت باتیں کرتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا وصی یا خلیفہ نہیں بنا کر گئے۔